بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس پر عدت کتنے دن واجب ہے، آیا گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی، لوگوں سے مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خاتون اگر حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت کتنی ہے۔ جو خاتون حاملہ نہیں اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر خاتون حاملہ ہو تو اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ اس کی عدت ابعد الاجلین ہے، یعنی 2 عدتوں میں سے جو سب سے زیادہ ہو۔ 2 عدتیں کون سی ہیں؟ پہلی تو 4 ماہ 10 دن، اور دوسری کیا ہے؟ وضع حمل تک، یعنی اگر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ مدت کس کی ہے؟ وضع حمل کی ہے، یعنی 4 ماہ 10 دن کے بعد ڈلیوری ہوگی، یعنی 4 ماہ 20 دن، 4 ماہ 15 دن یا 5 ماہ 6 ماہ بعد ڈلیوری ہوگی، تو پھر اس کی عدت کیا ہے؟ عدت ڈلیوری تک ہے، جب تک ڈلیوری ہو، جب تک وضع حمل ہو، یہ اس کی عدت ہے۔ لیکن اگر ڈلیوری میں 4 ماہ 10 دن سے کم دن بچے ہیں تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ ہے ابعد الاجلین کا مطلب۔ اچھا، عدت کب شروع ہوگی؟ تو شرعی حکم یہ ہے کہ جیسے ہی خاتون کو علم ہو، پتہ چلے کہ شوہر کی وفات ہو چکی ہے، اسی وقت سے، اسی دن سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی، یعنی خود بخود آٹومیٹک۔ اب عدت کے دوران بہت اہم مسئلہ ہے سوگ کا، کہ ہمارے عرف میں بھی اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ عدت کے بعد، یعنی عدت کے دوران شوہر کی وفات کے بعد سوگ منانا ضروری ہے، اور شریعت کہتی ہے واجب ہے۔ پھر اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوگ میں زینت، بناؤ سنگار کو ترک کرنا واجب ہے۔ اب زینت میں کیا ہے؟ مثلا جو بھی چیز عرفاً زینت شمار ہوتی ہو، بناؤ سنگار شمار ہوتی ہو، چاہے لباس میں ہو یا بدن و آرائش میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کی ممانعت ہے۔ اچھا، گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں، لوگوں سے یہ خاتون مل سکتی ہے یا نہیں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ ضروری اور عرفی کام کے لیے، جس کے لیے عرف اجازت دے کہ یہ کام ضروری ہے، اس کے لیے اس کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے، تو ایسے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بس ہر صورت میں قید ہو کے گھر میں بیٹھی رہے۔ اور دوسری بات کہ لوگوں سے ملاقات کرنا، لوگوں سے میل جول، کہتے ہیں اس میں بھی ملاقات کرنا، ملنا کرنا جائز ہے۔ بس عدت کا مطلب قید ہونا نہیں، یعنی شرعی امور کے تحت وہ گھر میں رہے اور ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہے۔ بس عدت یعنی شوہر کی وفات کا سوگ اور اس کا احترام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔